اس سے پہلے سماجی اور سیاسی لوگوں کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. ابھی علماء کرام کی یہ رائے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ سیریز میں اور بھی دانشوروں اور مفکرین کی رائے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان آراء کو سنیں، دوسروں کو سنائیں اور اپنے گھر اور اپنے ماتحت لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس بلا سے محفوظ و معمون رکھے. میں محمد صغیر عالم فیضی، صدر مدرس اور محتمم مدرسہ دارالسلام آزاد نگر اور امام و خطیب بگان شاہی صابری مسجد. میں آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عید کا مقدس اور محترم تہوار آنے والا ہے. چونکہ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان کورونا کی مہاماری چل رہی ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں نماز، عبادت، بندگی کر رہے ہیں. ایسی صورت میں عید کی خریداری کے لیے عورتیں بازار کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم اپنے مسلم عورتوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کریں گے کہ اس سال عید کی خریداری قطعی نہ کریں، بلکہ وہی پیسہ جو عید کی خریداری کپڑے لتے وغیرہ کے لیے کریں گے، ہمارے اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے جو بھوکے رہ رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے، ان سارے گھروں کا پتہ لگائیں اور انہی لوگوں کو عید کی خریداری میں جو پیسے خرچ کریں گے ان لوگوں کو دینے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد سعود عالم قاسمی، قاضی ہمارا شریعہ جمشید پور. میرے اپیل تمام باشندگان ہند اور خصوصی طور پر جمشید پور کے باشندوں سے ہیں کہ اس سال جس طریقے سے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو ہم لوگ سادگی کے طور پر منائے ہیں، اور یہ رمضان المبارک جو بڑی بابرکت مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ تراویح جیسے عبادت اور نماز جماعت کو ترک کر کے اپنے گھروں میں انجام دیے ہیں. اس لیے بڑی تکلیف ہے اس سلسلے کی. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے عبادت ہم لوگ گھر میں رہ کر کے سادگی کے طور پر منائے ہیں اور تراویح کو گھر میں پڑھے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے بعد میں جو عید آنے والا ہے، عید تہوار کو بھی ہم لوگ سادگی کے طور پر منائیں. اور رمضان ابھی ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. ہم لوگ کپڑے کی خریداری ہرگز نہ کریں، جوتا چپل کی خریداری نہ کریں. گھر میں جو چیز آپ کے پاس ہے، جو اچھا کپڑا ہے، اسی کو پہن کر اس سال سادگی کے طور پر ہم اور آپ عید منائیں. اسی میں ہماری اور آپ کی خوشیاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ بچے، یہ لاک ڈاؤن کب تک ہوگا یہ کہنا مشکل ہے. پیسہ کو بچائیے تاکہ اپنے مصرف میں کام آئے. اس سے فاضل ہے تو ہم اپنے غریب، محتاج اور دوسرے بھائی کی مدد بڑھ چڑھ کر کریں. یہ اخلاقی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے. ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیکھیں، مسلمان بھائی کو بھی دیکھیں. ہمارے برادران وطن ہیں، وہاں اگر یہاں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اس کی بھی تعاون کرے. یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے اور اسلامی شریعت کا یہ حصہ ہے. ہم امید کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ اس سال رمضان کے بعد میں جو عید آنے والا ہے سادگی طور پر منائیں گے. اپنے یہاں جو کپڑا ہے اسی پر نماز عید ادا کریں گے اور خرچ کو بچاتے ہوئے غیروں پر صرف کریں گے. میں محمد ہارون رشید، خطیب باری مسجد آزاد نگر جمشید. کووڈ-19 کا جو مہاماری کا جو موسم اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس کے اثرات سے لوگ متاثر ہیں اور ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے. لوگ اپنوں سے ملنا بند کر دیے، نمازیں بند ہو گئی.
ایک ساتھ مل کر کے عبادت کرنا منع ہو گیا ہے اور گھر سے نکلنا منع ہو گیا ہے، ہماری آزادی سلب کر لی گئی ہے، الوداع جمعہ کی نماز کا کہیں خبر نہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس کووڈ-19 میں عید کی شاپنگ اگر اخلاقی طور پر بھی دیکھیں ہیں، ملکی طور پر بھی دیکھیں ہیں یا اسلامی نظریات سے بھی دیکھیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز کی صحت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا ہو۔ عید کی شاپنگ ایک تو شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے آپ تو ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں مستحب عمل ضرور ہے، لیکن ایک مستحب عمل کے لیے اگر ہم بازار میں بھیڑ لگاتے ہیں، نہ جانے اس بھیڑ میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے جس سے ہمارا اختلاط ہوگا، ہم اس سے ملاقات کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ بیماری ہم تک سرایت کر جائے۔ لہٰذا اس مہلک مرض سے بچنے کے لیے، اس کورونا وائرس کی وبا سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بازار میں بھیڑ نہ لگائیں اور صاف ستھرے نئے دھلے کپڑے سے ہی ہم نماز عید اگر موقع مل جائے، یہاں کی گورنمنٹ ہمیں اجازت دے دے تو پھر ہم عید کی نماز نئے دھلے صاف کپڑے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ بھیڑ نہ کرنا، اس وقت ہمیں گورنمنٹ کی بھی مدد کرنی چاہیے، جو بھی محکمے ہیں ہمارے ملک کے اور ہماری سلامتی کے لیے جو بھی اقدام ہماری گورنمنٹ کرتی ہے تو ہماری حفاظت کے لیے کرتی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گورنمنٹ کا ہم ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ انور حسین، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جمشید پور۔ میں تمام مسلمانوں سے، خاص طور پر جمشید پور کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اب کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا تہوار ہے عید الفطر کا وہ آنے والا ہے۔ تو امسال ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے علماء اور بڑی بڑی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور جمعیت علماء جمشید پور کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے، تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ عید الفطر نہایت ہی سادگی کے ساتھ منائیں۔ جو کپڑے، جوتے، چپل آپ کو میسر ہیں اسی کے ساتھ خوشی منائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے کے ساتھ ہی عید منائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ عید کی خریداری، عید کی شاپنگ بالکل نہ کریں۔ عید کے تعلق سے جو بھی ہو، لوگ چادر بھی بدلتے ہیں، بیڈ شیٹ بدلتے ہیں، پردہ لگاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں امسال سادگی کو اپنائیں، اپنے پیسوں کو بچائیں، اس لیے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ پیسوں کو بچا کر کے رکھنا ہے اور انہی پیسوں سے اپنے رشتہ داروں، آس پاس جو پڑوسی ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور خوددار ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، پتہ کر کے جا کر کے ان کی خبرگیری کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ یہ اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ہر مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں، چونکہ اس سلسلے میں لوگ ضد کرتے ہیں، خاص طور پر عورتیں بات کو نہ ماننے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے اور جمشید پور کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے کہنے کے باوجود بھی لوگ صحیح طریقے سے مان نہیں رہے ہیں۔ اس لیے ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، حالات اچھے ہوں گے، سازگار ہوں گے تو خوشیاں منائی جائیں گی۔ اس لیے بہرحال اگر ہم خریداری کے نام پہ بازاروں کے اندر جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، بھیڑ لگاتے ہیں، تو پھر یہاں کا میڈیا جو مسلم دشمنی پر آمادہ ہے وہ نفرت کا ماحول بنائے گا اور اگر کرونا پھیل جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کے سر مڑ دی جائے گی اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ اس لیے اس بدنامی سے بچنے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور میڈیا کو یہ موقع نہ ملے اور متعصب لوگوں کو بھی موقع نہ ملے کہ وہ ہمارے خلاف ماحول بنائے، ہمیں بدنام کرے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں محمد اسلم ربانی ضیائی، پرنسپل ضیائیہ دارالقرات، ذاکر نگر، جمشید پور۔
तमाम अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैज़ान रमज़ान से माला माल फरमाए, आमीन। मौजूदा हालात के पेश नज़र अहले वतन और बिलखुसूस अहले ईमान को शॉपिंग और ख़रीदारी से बिल्कुल गुरेज़ करना चाहिए। और रही बात ईद के नाम पर जो ख़रीदारी होती है वो तो क़त्अन ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ईद के माने खुशी के होते हैं, जबकि हमारी मस्जिदें, दरगाहों और खानकाहों में जाने से हमें रोक दिया गया है, तो ऐसी सूरत में खुशी कोई माने ही नहीं रखता है। तो हमें चाहिए कि इस कोरोना वायरस के महामारी दौर में उससे ख़ुद बचने और दूसरों को बचाने के लिए, और बिलखुसूस जो मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं उस टारगेट से बचने के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि हम ज़रूरी शॉपिंग के अलावा दिगर ज़रूरियात जो हमारे गैर ज़रूरी हैं उससे भी बचें और ईद के नाम पे क़त्अन ख़रीदारी ना करें। मैं मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम ज़ियाई, ख़तीब व इमाम, अलीबाग मस्जिद। ग्लोबल 20 चैनल का ये बहुत ही अहम मिशन है। मैं चैनल की पूरी टीम को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस चैनल के ज़रिए से तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों, तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदों, बिलखुसूस मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि यह साल ईद उल फित्र के मौके पे शॉपिंग हरगिज़ न करें, क्योंकि यह ईद सबकी ईद, हमारी रमज़ान शरीफ में जो इबादतें, तरावीह का जो हाल है, मस्जिदों से हम नहीं जा पा रहे हैं, तरावीह में जो भीड़ इकट्ठा होती थी वो नहीं हो पा रही है लॉकडाउन का पालन करते हुए। बहुत सारे मामलात जो इस लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ईद के लिए तो कभी भी नया कपड़ा शर्त नहीं रहा है, और गरीबों की मदद हमेशा ये सबसे ज्यादा जरूरी रहा है। इस कोविड-19 की वजह से और फिर लॉकडाउन की वजह से लोग काफी परेशान हाल हैं। जरूरी यह है कि हम अपने आजू बाजू को देखें कि हम ही में से कोई ऐसा तो नहीं जो खाने के मोहताज हैं, जो है सो पीने के मोहताज हैं। तो जरूरी यह है कि जो पैसे हम ईद के शॉपिंग में खर्च करते थे उन पैसों से हम उनके राशन का इंतजाम करें, उनके खाने पीने का इंतजाम करें। खुदा इससे ज्यादा खुश होगा कि हम नए कपड़े को खरीदेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे। पता नहीं हमारे नसीब में ईद की नमाज है भी कि नहीं यह साल। जरूरी यह है कि हम उन पैसों से गरीबों की मदद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला तबारक व तआला इस माह मुअज़्ज़म के सदक़े में इस कोरोना जैसी वबा से हम सबको महफूज़ व मामून अता फरमाए।